الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا دربار اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار دونوں ہی بہت بڑے دربار ہیں۔ بہت سے خوش نصیب لوگ ہیں جو آج کل جا رہے ہیں وہاں ان بڑے درباروں کی زیارت کرنے کے لیے، وہاں پر حاضری دینے کے لیے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو یہ سعادت ملتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پیسوں کے ساتھ نہیں ملتی ہے۔ بہت سے جاننے والے ہمارے ایسے ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن ابھی تک وہ نہیں جا سکے، اور بہت سے ایسے جاننے والے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہاں کی زیارتیں کر کے آ گئے ہیں۔ یہ دل کی کیفیت کی بات ہوتی ہے۔ جب دل کی کیفیت ٹھیک ہوتی ہے تو اللہ پاک اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کو دوسرے لوگ بھیج دیتے ہیں، وہ اس طرح جا کے حاضری کراتے ہیں۔ تو وہی بات یعنی میں جو عرض کر رہا ہوں کہ دل کی کیفیت کی بات ہے، بس جذبہ سچا ہونا چاہیے اور صادق ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ خود ہی اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے امداد فرما دیتا ہے، اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ بہت بڑے دربار ہیں، جو لوگ وہاں جا رہے ہیں یقیناً وہ خوش قسمت ہیں، اپنی آنکھوں سے وہ سارے نظارے دیکھیں گے۔ وہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں تو ہم ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو میں ان کی آنکھوں کو دیکھتا رہتا ہوں اس خیال سے کہ ابھی ہم نے وہ نہیں دیکھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی تب تو دیکھا تھا، لیکن ابھی تو یہ دیکھ کے آئے ہیں، تو چلیں ابھی اس کو نہیں دیکھا تو ان آنکھوں کو دیکھ لیجیے، جن آنکھوں نے ان کو دیکھے اور وہ ابھی دیکھ کے آ رہی ہیں۔ یہ بات جب میں کرتا ہوں تو مجھے اچانک ہی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، کتنی بڑی ہستی ہیں، تو آنکھوں سے مجھے بات یاد آ گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ معراج کے بارے میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو ایک دفعہ حدیث بھی سنائی تھی، حدیث معراج جس کو کہتے ہیں۔ اس میں حضور علیہ السلام کی ملاقات تمام انبیاء سے کرائی گئی تھی، تو سب انبیاء سے جو کرائی گئی تھی تو باقی سب انبیاء کے ساتھ ایک دفعہ ملاقات کرائی گئی تھی جاتے ہوئے،
لیکن موسیٰ علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن سے 2 دفعہ ملاقات کرائی گئی، واپسی پہ بھی ملاقات ہوئی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ باقی سب انبیاء کو 1 دفعہ ملاقات ہوئی تھی جاتے ہوئے جب آپ نے امامت فرمائی تھی ان کی، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 دفعہ جو ملاقات ہوئی ہے تو یہ کیوں یہ اعزاز ملا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین سے عرض کی تھی کہ باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، البتہ میں اپنی تجلی پہاڑ پر گراتا ہوں، اگر تو اس کو دیکھ لے تو پھر شاید تو مجھے بھی دیکھ لے۔ اور پھر اللہ پاک نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تھی تو پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اس سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ تجلی موسیٰ علیہ السلام پر تو پڑی ہی نہیں تھی، تجلی تو پہاڑ پر پڑی تھی، اس کو دیکھ کے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ لیکن انہوں نے چونکہ اللہ رب العالمین سے یہ عرض کی تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ نہیں دیکھ سکتے ہو، پہاڑ کو اگر دیکھ سکو تو پھر دیکھ لینا۔ تو پہاڑ کو وہ نہیں دیکھ سکے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام تو معراج پر گئے تھے نا، اور دیدار رب العالمین کر کے آئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میں تو نہیں دیکھ سکا، اور اس میں بھی یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو الفاظ بیان فرمائے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے آگے سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بعد میں ایسا آئے گا جو مجھے دیکھے گا۔ تو پھر جب حضور علیہ السلام دیدار کر کے واپس تشریف لا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام واپسی پر اسی لیے ان کو دوبارہ ملے تھے کہ میں اگر اس کو نہیں دیکھ سکا تو جو آنکھیں اس کو دیکھ کے آ رہی ہیں ان آنکھوں کو تو دیکھ کے اپنا دل میں ٹھنڈا کر لوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان انبیاء کرام۔ تو لوگ جاتے ہیں وہاں، اپنی آنکھیں آج کل ٹھنڈی کر رہے ہیں ان درباروں کو دیکھ کے، ان مقدس جگہوں کو دیکھ کے۔ تو ہم یہاں سے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ وہاں کی یادیں کریں، وہاں کے تذکرے کر کے اپنے دلوں کو تو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ بہت بڑا دربار ہے اللہ رب العالمین کا، عجیب عجیب نشانیاں ہیں وہاں پر، عجیب عجیب واقعات ہیں وہاں کے۔ آپ دیکھیے ساری ہی مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، لیکن وہ تو اصل اللہ کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یعنی وہ اصل گھر ہے اللہ رب العالمین کا، باقی جتنی مسجدیں ہیں یہ فرع ہیں، اس کی شاخیں ہیں، لیکن اصل وہی ہے اللہ کا گھر۔ اور کیا شان ہے اس گھر کی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حرم شریف میں کعبۃ اللہ کے پاس ہر وقت اللہ رب العالمین کی 120 رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت مسلسل جاری رہتی ہیں، ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب جو لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں سب سے بڑا کام طواف ہی ہوتا ہے، جب طواف کرنے والے طواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک عجیب وارفتگی کی کیفیت ہوتی ہے۔ سفید چادریں 2 پہنی ہوئی ہیں، کوئی بادشاہ ہے تو تب بھی سفید چادریں ہیں، کوئی مزدور ہے غلام ہے تب بھی وہی 2 سفید چادریں ہیں، یعنی بادشاہ اور غلام مزدور سب وہاں پر برابر ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ایسی دیوانگی ہوتی ہے وہاں پر کہ فرط محبت سے، جذبات کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ لوگ کوئی کعبہ شریف کو چوم رہے ہوتے ہیں، کوئی حجر اسود کو چوم رہے ہوتے ہیں، کوئی رکن یمانی کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہر آدمی ہمارے اپنے جذبات ہوتے ہیں، عقیدت ہوتی ہے۔ تو لیکن سب سے بڑا کام جو ہو رہا ہے وہ طواف ہوتا ہے
کیونکہ طواف وہ عبادت ہے جو صرف وہیں پہ ہو سکتی ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی عمرے یا حج کے لیے جائے تو کوشش کرے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ وہ طواف کر سکتا ہے وہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نفل تو ہم یہاں بھی پڑھ لیں گے، نمازیں تو ہم یہاں بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی یہاں بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن طواف یہاں مسجد کے گرد گھوم کے نہیں ہو سکے گا، طواف وہیں پہ ہوگا. تو اس لیے جتنا بھی زیادہ وقت ہو وہاں پر طواف کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی عبادت ہے وہاں پر. اور وہ جو 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کتنا بڑا دربار ہے اور کیا کیا شانیں اور عظمتیں ہیں اس کی، کہ جو لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں ان 120 رحمتوں میں سے 60 رحمتیں جو ہوتی ہیں وہ ان پر اتر رہی ہوتی ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور 40 رحمتیں طواف کے علاوہ باقی جو عبادتیں وہاں پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو 20 رحمتیں باقی بچتی ہیں وہ اس پر نازل ہو رہی تھی ہیں جو کچھ بھی عبادت نہیں کر رہا لیکن صرف کعبہ شریف کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. تو یہ آنکھیں یہی ٹھنڈی ہوتی ہیں نا، ایسے ہی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، یعنی وہ عبادت کوئی نہیں کر رہا ہے، پڑھ بھی کچھ نہیں رہا ہے، صرف کعبہ شریف کو دیکھ رہا ہے، تو اس پر بھی 20 رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہیں. تو بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑی عظمتیں ہیں اس کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کے ساتھ بہت بڑی یادیں وابستہ ہیں. ظاہر حضور کا ابتدائی زمانہ سارا وہیں پہ گزرا ہے، اور حضور کے جب ابتدائی سالوں کے جو واقعات ہیں وہ آپ دیکھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے. دیکھیں نا، ہم تو مسلم ہیں، مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے آیا ہے ہم تک. ہم جو مسلم ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہیں، حضور کی تبلیغ کی وجہ سے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو چنا، انہوں نے پھر تبلیغ فرمائی، تو ہم مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہیں سارے. اور حضور نے جب نبوت کا اعلان کیا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے وہ بھی حیرت انگیز زندگی ہے. یعنی ہم تو جذباتی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی تھے، ان کی تعلیمات سے ہم تک یہ تعلیمات پہنچی ہیں، یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کمالات ہیں یہ اعلان نبوت کے بعد کے نہیں ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے سے ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور ہستی ہے. کعبہ شریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 35 سال تھی، ابھی اعلان نبوت تو نہیں کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. 35 سال عمر تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ قریش نے ارادہ کیا کہ کعبہ شریف کو نئے سرے سے تعمیر کرتے ہیں. اللہ تو سارے مانتے تھے، اللہ رب العالمین کو تو مشرک بھی مانتے تھے، صرف شریک ٹھہراتے تھے، ساتھ ساتھ اور بھی بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اللہ کے مددگار وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، ساتھ اللہ کو تو مانتے تھے. قریش نے ارادہ کیا کہ کعبہ کو نئے سرے سے بناتے ہیں. کعبہ مختلف ادوار میں بنتا رہا ہے، اس کی بلڈنگ ظاہر اتنی پرانی بات ہے تو بلڈنگ ساتھ ساتھ خراب ہوتی ہے، پھر اس کو تعمیر کیا جاتا ہے، ٹھیک کیا جاتا ہے، مختلف دوروں میں اس کی تعمیر ہوتی رہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 35 سال تھی تو قریش نے ارادہ کیا کہ اب کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. اصل میں 2 واقعات ہوئے تھے. ایک تو یہ ہوا تھا کہ ایک بڑھیا تھی، وہ پرانا چونکہ زمانہ تھا، اسلام تو اس وقت نہیں تھا، تو وہ ایک بڑھیا کوئی دھونی دے رہی تھی اس کو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، قبلہ حضرت صاحب، زندہ باد، فیضان صدریہ جاری رہے گا. تو وہ بڑھیا ایک کعبے کو کوئی دھونی دے رہی تھی، اس سے ایک چنگاری اڑی جس کی وجہ سے کعبے میں آگ لگ گئی تھی، اس وجہ سے بڑا نقصان ہوا تھا.
ایک اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس وقت چونکہ چھوٹا تھا، مکہ شہر چھوٹا تھا اور یہ ہے بھی ڈلوان جگہ پہ ہے، نیچی جگہ پہ ہے، تو جب کبھی بارش ہوتی تھی پانی چونکہ سائیڈوں پہ پہاڑ ہیں سارے، تو پانی جتنا بھی آتا تھا وہ کعبہ شریف حرم شریف میں آ جاتا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے وہاں پر ایک بند باندھا ہوا تھا کہ بارش کا جو پانی ہے، سیلابی پانی، وہ کعبہ شریف کی طرف نہ آ سکے. تو ہوا ایسا تھا کہ ایک تو یہ واقعہ بڑھیا والا ہوا تھا جس کی چنگاری سے آگ لگ گئی تھی، اور دوسرا یہ ہوا تھا کہ وہ جو بند باندھا ہوا تھا انہوں نے حفاظت کے لیے، وہ بند ٹوٹ گیا تھا. اس وجہ سے پھر ایک دفعہ جب بارش ہوئی تو پانی سائیڈ کے پہاڑوں سے ڈھلان سے ہوتا ہوا آیا، کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گیا، اور اس کی وجہ سے بھی کعبہ شریف کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی تھی. تو یہ ان دو وجوہات کی بنا پر وہ حالت خستہ تھی دیواروں کی، کریک کی وجہ سے اور دراڑیں پڑنے کی وجہ سے. تو قریش نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو نئے سرے سے اب تعمیر کرتے ہیں. ان دنوں ایسا ہوا، اب یہ ہے کہ ان کے اتنے حالات ایسے نہیں تھے کہ اس کو عمدہ طریقے سے تعمیر کر سکتے، لیکن تعمیر ضروری تھی ابھی، کیونکہ بہت خرابی ہو چکی تھی دیواروں میں. جس حد تک ممکن مرمت ہو سکتی تھی وہ کرنا چاہتے تھے. تو ان دنوں ایسا ہوا کہ یہ جدہ جو ہے یہ ساحل پر ہے، سمندر کے ساتھ لگتا ہے، ساحل سمندر ہے جدہ. وہاں جدے کے ساحل کے قریب ایک بحری جہاز کسی طوفان میں گرا اور وہاں پر وہ ٹوٹ گیا. تو اس کے وہ تختے وغیرہ اور بہت ساری چیزیں، بہت سارا سامان قریش نے وہاں ان سے جا کے خرید لیا، وہ لے آئے اور کعبہ شریف کی تعمیر میں اس کو استعمال کرنے کا ارادہ کیا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کعبہ شریف کی دیواروں کو گرانے کے لیے جو بھی جاتا تھا، کعبہ شریف کے اندر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا تھا، وہ کعبے کی دیواروں کو گرانے نہیں دیتا تھا. اب پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت تھی یا کیا تھا. جو بھی آدمی آگے بڑھتا وہ سانپ اس پر حملہ کرتا اور اس کو قریب نہ آنے دیتا. تو یہ سارے ڈرے. پھر تو رب، تو میں نے کہا رب تو سارے مانتے تھے اللہ رب العالمین کو، نہ مشرک بھی مانتے تھے، صرف بت ساتھ مانتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ رب کعبہ جو ہے وہ شاید نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعمیر کریں. تو لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کریں. اسی شش و پنج میں تھے کہ ایک بڑا پرندہ آیا کعبہ شریف کے اوپر، اور وہ کعبے کی جس دیوار کے اوپر وہ سانپ بیٹھا ہوا تھا اس کو اپنے پرندوں میں اچک کے تو ساتھ لے گیا. یہ سمجھ گئے کہ یہ رب کعبہ کی طرف سے ہماری امداد ہوئی ہے. چنانچہ انہوں نے پھر وہ اپنی کدالیں وغیرہ چلائیں، اور ہے بڑے سمجھدار تھے ولید ابن مغیرہ. کدال اپنی چلائی کعبے کی دیوار پر، تو سمجھدار بڑے تھے، تھوڑی سی کدال چلا کے تو پھر روک دی اور کہا کہ بس آج اتنی ہی چلائیں گے، دیکھتے ہیں رات کو کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اگر کچھ ہونا ہوا تو ہو جائے گا، اگر کچھ بھی نہ ہوا تو مطلب یہ ہوگا کہ کعبے کا رب جو ہے وہ راضی ہے، کل ہم باقی دیواریں پھر گرا لیں گے. بہرحال کچھ بھی نہ ہوا رات کو. اگلے دن پھر سب نے وہ دیواریں گرائیں اور کعبے کو نئے سرے سے تعمیر کر دیا انہی سابقہ بنیادوں پر. اب کعبہ شریف کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود بھی ہے ایک پتھر، وہ بھی کعبہ شریف کے ساتھ ایک کونے میں نصب ہوتا ہے. اب اس کو نصب کرنے کا جب وقت آیا تو اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فراست بھی دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت بھی دیکھیے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ وہ چونکہ جنتی پتھر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور یہ جب آیا تھا جنت سے تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا. اب تو اس کی حجر اسود کہتے ہیں نا، اس کو اسود کالے کو کہتے ہیں عربی میں، اور ابیض سفید کو کہتے ہیں عربی. تو جب یہ آیا تھا تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا، اس وقت اس کو حجر ابیض کہا جاتا تھا، یعنی سفید پتھر. حضور فرماتے ہیں کہ بعد میں بنی آدم جو ہیں ان کی خطائیں اتنی زیادہ ہوتی تھیں، وہ اتنے گناہ گار لوگ بعد میں آتے رہے اور اس کو آ کے بوسے دیتے رہے،
تو چونکہ یہ جنت کا پتھر تھا، بہت لطیف پتھر تھا، اپنے اوپر کسی قسم کی گناہ کی میل برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو جب جب لوگ آتے رہے، گناہ گار لوگ آتے رہے اور اس کے اوپر ہونٹ رکھتے رہے اور بوسے دیتے رہے، تو جب بھی کوئی گناہ گار بندہ اس کو بوسہ دیتا ہے تو اس پر ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو اسی طرح بوسے دیتے دیتے وہ اب کالا ہو گیا ہے، ابھی اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، لیکن ہے جنت کا پتھر ہے، بہت عظیم الشان۔ میں آگے آپ کو اس کے واقعات بتاؤں گا۔ بہرحال اس کو نصب کرنے کا جب معاملہ درپیش ہوا تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ جو تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب بھی آپ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، جن لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا ہے یا حاضری وہاں کی نصیب ہوئی ہے، تو مدینہ شریف کے جو لوگ ہیں وہ نسبتاً نرم دل ہیں، اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، افطاریاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں رمضان شریف میں، جن لوگوں کو جانا ہوا ہے تو وہ انگلیوں سے پکڑ پکڑ کے لا کے تو ادھر بٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے دسترخوان پر۔ اسی طرح ملتے ملاتے ہوئے بھی بہت اچھی طرح بولتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں مدینہ شریف میں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں جمال آدمی کو نظر آتا ہے، لیکن مکہ شریف اب بھی وہاں پر جلال آپ کو نظر آتے ہیں، وہاں کے لوگ بھی اسی طرح ہی ہیں، اب تک سخت ہیں وہ لوگ۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لانے کے بعد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بعد اتنے مہذب زمانے میں اب بھی اگر وہ اتنے سخت ہیں تو سوچئے نا کہ جب حضور نہیں تشریف لائے تھے تو اس سے پہلے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اسی لیے تو حضور کو ان میں بھیجا گیا تھا۔ تو وہ جھگڑالو قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ حجر اسود کو اپنی جگہ پر جب نصب کرنے کا وقت آیا، کعبہ تو تعمیر ہو چکا تھا، حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو وہی جھگڑالو مزاج والے لوگ تھے، ان میں پھر جھگڑا پڑ گیا، اور ہر قبیلے کا جو سردار ہے اس نے یہ ضد پکڑ لی، چونکہ جنت کا پتھر تھا، اس کو نصب کرنا ایک بہت اعزاز کی بات تھی، تو ہر قبیلے کا سردار جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جگہ پہ نصب کروں گا۔ اب بہت سارے قبائل تھے، ان قبیلوں کے بہت سارے سردار تھے، ممکن نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے ممکن کیا جائے اس کو کہ سارے راضی ہو جائیں، وہاں جھگڑا ہو گیا سب کا، ایک کہتا ہے کہ نہیں میں نصب کروں گا، دوسرا کہتا تھا نہیں میں بڑا سردار ہوں میں نصب کروں گا، تو بہت سارے سردار، ان میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ تو ان میں ایک بڑی عمر کا آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو اس نے ان کو مشورہ دیا کہ ایسے کرو، جھگڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہاں جو برآمدہ ہے صفا مروہ والا جہاں پر سعی کرتے ہیں، بالکل درمیان میں ایک دروازہ ہے جس کو آج کل باب السلام کہتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی عمرہ، مسئلہ بھی سمجھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی عمرہ کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی باب السلام سے اندر حرم شریف میں داخل ہوتے تھے۔ اس لیے اب بھی جو آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ اگر باب السلام سے داخل ہوگا تو گویا وہ مسنون طریقے سے، یعنی حضور کے سنت پر عمل کرتے ہوئے اندر داخل ہوگا۔ ویسے تو آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ نئے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ خاص طور پہ پہلی دفعہ جاتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ باب السلام کہاں پر ہوگا، وہاں پر تو بہت سے دروازے ہیں، حرم شریف کے ہر طرف دروازے ہیں، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے آپ جب جا رہے ہیں تو کسی بھی دروازے سے آپ داخل ہو جائیں، پھر بعد میں جب آپ عمرہ کر لیں گے، ایک دو دن وہاں رہیں گے، تو سب دروازوں کو پتہ چل جاتا ہے کس طرف کون سا دروازہ ہے، تو پھر جو دوسرا عمرہ آپ کریں اس میں آپ یہ کوشش کریں کہ وہ جو باب السلام آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں پہ، دوسرے عمرے کے لیے آپ جب داخل ہوں تو باب السلام سے پھر اندر داخل ہوں۔ تو باب السلام، آج کل اس کو باب السلام کہا جاتا ہے، اس وقت اس کو باب بنی شیبہ کہا جاتا تھا۔ تو وہ جو جب جھگڑا ہو گیا حجر اسود کو نصب کرنے کے حوالے سے، تو وہ جو بوڑھا آدمی تھا اس نے یہ کہا کہ اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا، جھگڑا بڑھتا جائے گا، اس طرح کرو کہ کل صبح جو آدمی باب بنی شیبہ سے سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو اپنا حکم مان لو اور فیصلہ کرنے والا مان لو۔ پتہ تو نہیں ہے کہ کون آئے گا، لیکن اس طرح طے کر لیتے ہیں کہ جو بھی آدمی سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے کل صبح داخل ہوگا وہ ہمارا فیصلہ کرے گا، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ سب کو منظور کرنا پڑے گا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ
کی تو علم میں ہوتی ہے ہر بات. صبح سارے نظریں لگا کے باب بنی شیبہ کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں کون سب سے پہلے آتا ہے. کس نے آنا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے باب بنی شیبہ سے. اب میں عرض یہ کر رہا تھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرما دیا تھا تو اس کے بعد جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انعامات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس وقت یہ تو میں 35 سال حضور کی عمر آپ کو بتا رہا ہوں، 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا تھا. تو یعنی اس وقت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا ہوا تھا، لیکن اس وقت بھی وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے مانتے تھے. اب دیکھیے یہ تو نہیں معلوم تھا کہ کون داخل ہوگا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آتا ہوا دیکھا تو سب نے بالاتفاق اور یک زبان ہو کے شور ڈال دیا کہ ردینا ھذا محمد ھذا امین، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں سب سے پہلے، ہم ان پر راضی ہیں، یہ تو ہم ان پر راضی ہیں، یہ محمد ہیں اور ہم ان کا فیصلہ ہر حال میں منظور ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تشریف لائے، آگے دیکھا، پوچھا کیا مسئلہ ہے. سب نے کہا کہ پتھر کو نصب کرنا ہے، حجر اسود کو، اور سب اس کو نصب کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک اپنی طرف سے کہ میں کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں کروں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بصیرت بھی عطا فرمائی تھی، اور اللہ پاک یہ بھی چاہتا تھا کہ جس طرح کا پتھر ہے اسی طرح کے ہاتھوں سے وہ نصب بھی ہو اپنی جگہ پر. تو حضور نے فیصلہ بھی کیسا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ سب یہ چاہتے ہو سردار کہ اس کو اٹھا کے لے کے جاؤ، ہر ایک یہ چاہتا ہے تم میں سے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہر ایک یہی چاہتا ہے. تو فرمایا کہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ادھر ایک چادر بچھاؤ. چادر بچھائی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کے چادر کے اندر رکھا، اور پھر فرمایا کہ جتنے سردار ہو سارے اب اس چادر کو اٹھاؤ اور وہاں پر کعبہ شریف کے پاس لے کے جاؤ. سب نے اٹھا لیا، وہاں کعبہ شریف کے پاس جا کر رکھ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ اپنے دست مبارک سے اس کو چادر سے اٹھایا اور اپنی جگہ پر نصب فرما دیا. یعنی وہ سب، ان کی خواہش بھی پوری ہو گئی، سب سرداروں نے بھی اس کو اٹھا لیا، اور پتھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے وہاں پر نصب ہوا. بڑا عظیم الشان پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور کیا کیا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. اللہ رب العالمین ہمیں وہاں کی زیارات نصیب فرمائے، اور ان ساری چیزوں کو اللہ پاک سمجھ کر صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.